ارشاد ہو رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور میرا ارادہ ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ان لوگوں پر اپنا احسان کروں جنہیں زمین پر کچلا گیا، جنہیں زمین پر محروم کیا گیا، جنہیں زمین کے اوپر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں لوگوں نے پریشان کیا، مستضعف قرار دیا، توجہ ہے، جنہیں زمین پر جن کو کمزور کیا گیا، کمزور تھے نہیں، وہ محتاج تھے نہیں، انہیں کمزور کیا گیا، جنہیں زمین پر کمزور کیا گیا ان پر ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان پر اپنا احسان کریں، منت احسان کریں ان کے اوپر۔ اور کیا احسان؟ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ، ہم انہیں امام بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں امام قرار دیتے ہیں، ہم ان کمزوروں کو امام بناتے ہیں، جنہیں معاشرے نے کمزور سمجھا ہم انہیں امام بناتے ہیں۔ خبردار کسی کو اگر معاشرہ کمزور کر رہا ہو اس سے ڈرے ڈرے رہیے گا کہیں یہ وہی نہ ہو جسے اللہ امام بنا۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث قرار دیں گے۔ امام بھی اللہ انہیں بناتا ہے جنہیں معاشرہ سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ وارث بھی انہیں بناتا ہے۔ اب تک بہت سے لوگوں کو علی وارث سمجھ میں نہیں آیا ہے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وارث ہم بناتے ہیں، اور وارث بھی کہ ان کی اولاد کا نہیں، پوری زمین کا وارث ہم بناتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا شرک ہوتا ہے؟ اچھا میرے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہے، میں شیعوں سے جتنا ملتا ہوں اتنا سنیوں سے بھی ملتا ہوں، تو میری جان ہے، میرے عزیز ہیں، تو وہ جب ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ والی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے آپ کیا شرک ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی فرمائیے کیا ہوتا ہے جو شرک ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے یہاں باقاعدہ امام بارگاہ میں لکھا ہوا علی وارث، اور ایک نوحہ خان کے تو نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ تو ٹی وی چینلوں پر بھی اور جگہ جگہ وہ ان کے نام کا حصہ ہے علی وارث، تو اللہ وارث ہے، علی وارث کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے مولانا میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو مجھے مدد مل جائے گی، مجھے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنا دیجئے۔ تو انہوں نے واقعاً سنا دی، اور ابھی آیت ختم نہیں ہوئی تھی کہ آیت تو چڑھ رہی تھی، ان کا منہ اتر رہا تھا۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے، ہم نے لکھ دیا ہے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا ہے، دستاویز بنائی ہے، زبانی بات نہیں ہے، ہم نے کتابوں میں اتار دیا ہے، ہم نے دستاویز لکھ دی ہے۔ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ، ساری زمین، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہیں۔ بھائی نیک اور صالح بندوں کے نام تم بتاؤ یا 14 کے نام ہم بتاتے ہیں؟ زمین کا وارث اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کو قرار دے رہا ہے۔ اللہ نے علی کو وارث بنایا ہے۔ میں ولائی لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، ان سے ایک علی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو مانتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ بھی اسی طرح اعلان کر رہی ہے کہ ہم انہیں امام بنائیں گے اور ہم انہیں وارث قرار دیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ قرآن ہے نا بھئی، یہ میرا سنی بچہ بیٹھا ہے، کتنا خوش ہو رہا ہے میری باتوں کو سن کے، اور بہت سارے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کو حفاظت فرمائے، بلند تر صلوات پڑھیں۔